لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لامتناہی نعمتوں سے نوازا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حق کی توفیق عطا کی. ذکر حق کی تو جس آیت کی تلاوت کی سورہ فصلت کی 53ویں آیت ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی. آفاق میں یعنی اس دنیا میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے نفوس میں بھی, ان کی جانوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے ان کے لیے کہ خداوند متعال جو ہے وہ حق ہے. اور کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا ہر چیز پر شاہد ہے؟ یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا. دیکھیے ایک بات کا ذکر پہلے یہاں کرتا چلوں, اس کے بعد انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. دیکھیے ہر عاقل انسان کے نزدیک یہ بات ظاہر ہے اور واضح ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. مثلا مثال عرض کروں, گاڑی کو کسی خاص مقصد کی خاطر بنایا. گاڑی کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ گاڑی آپ کو کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکے. اس خاطر گاڑی کو بنایا گیا, یہ گاڑی کا مقصد ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ مجلس عزا کا کیا مقصد ہے؟ کیوں مجلس عزا منعقد ہوتی ہے, انعقاد کیوں ہوتا ہے مجلس عزا؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے, ہر کام کا. تو مجلس عزا کا کیا مقصد ہے؟ عرض کروں, دیکھیے مجلس عزا کا مقصد یہ ہے کہ ہم شرکت کریں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. ہمارے علم میں اضافہ ہو, اور علم میں اضافہ کیوں ہو؟ تاکہ اس پر عمل کر سکیں. بھائی خالی علم کے انبار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان اس پر عمل کرے. تو مجلس کا مقصد ہے کہ انسان کے علم میں اضافہ ہو. علم میں کیوں اضافہ ہو؟ عمل کرنا ہے.
عمل کیوں کرنا ہے؟ تاکہ خدا سے نزدیک ہو سکے، خدا کا قرب حاصل ہو سکے. یہ ہے مجلس عزا کا مقصد. گاڑی کی مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی. گاڑی کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کم وقت میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک آپ کو پہنچا سکے. اب فرض کیجئے آپ کو ایک ایسی گاڑی دی جائے جو یہ مقصد جس خاطر وہ بنائی گئی ہے وہ پورا نہ کرتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی چلتی نہ ہو، لیکن گاڑی دکھنے میں بہت اچھی ہو. ماڈل جو ہو گاڑی کا بہت اچھا ماڈل ہو گاڑی کا، اندر سے سیٹ وغیرہ اس کی بہت اچھی ہو، رنگ گاڑی کا بہت اچھا ہو، لیکن کیا؟ چلتی نہ ہو. کوئی عاقل انسان ایسی گاڑی لے گا؟ کوئی عاقل انسان جو گاڑی دکھنے میں بھلے ہی اچھی ہو لیکن اپنا کام نہ کرتی ہو، کوئی ایسی گاڑی نہیں لے گا. اب اس مثال کو ہمیں تطبیق دینی ہے کس پہ؟ فرش اعضا پر، مجلس اعضا پر. مجلس اعضا کا کیا مقصد عرض کیا؟ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، عمل کر سکیں. اب فرض کیجئے کہ مجلس کا انعقاد ہوا، مجلس منعقد کی گئی. مجلس میں مجمع بہت زیادہ ہے، بہت بھیڑ ہے مجلس میں. تبرک مجلس میں بہت اچھا تقسیم کیا جا رہا ہے، صحیح. داد و تحسین بہت زیادہ دی جا رہی ہے، نعرے مجلس میں بہت لگ رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پھر ہم ایسی مجلس کیسے قبول کرتے ہیں؟ گاڑی کے معاملے میں اگر گاڑی اپنا مقصد پورا نہ کرے تو کوئی ایسی گاڑی نہیں لے گا، بلکہ برعکس تو ہے. گاڑی اگر دکھنے میں اچھی نہ ہو لیکن چلتی ہو، سب لے لیں گے، اور لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں. لیکن اب ہم اگر یہی فکر و سوچ اگر مجلس اعضا میں رکھیں، بھلے ہی مجلس اعضا میں بہت زیادہ نعرے نہ لگ رہا، لیکن اگر مجلس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، مجلس کا اگر مقصد پورا ہو رہا ہے تو ہمیں اس مجلس کو قبول کرنا چاہیے. سلام پڑھیں. تو انسان اس مجلس کے ہدف کو، اس مقصد کو توجہ رکھیں، آپ توجہ رکھیں، اس ہدف کو مجلس، اس ہدف کے ساتھ مجلس میں شرکت کریں، ذہن میں رکھ کر کے اس ہدف کو مجلس میں آئیں. تب کیا ہوگا؟ ہم فرش اعضا سے بھی صحیح استفادہ کر سکیں گے، اور کیا؟ اور اپنے امام سے بھی نزدیک ہو سکیں گے. بھائی امام کے لشکر میں ہمیں جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ کیسے جائیں گے امام کے لشکر میں؟ امام کے لشکر میں جانے کے لیے کہاں ٹریننگ ہوگی؟ یہی فرش اعضا. امام کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے کوئی امریکہ سے آپ کو ٹریننگ دینا نہیں آئے گا، اسی فرش اعضا سے آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی، سیکھنا ہوگا. اور کب سیکھیں گے اس فرش اعضا سے؟ جب مقصد کو، ہدف کو، فرش اعضا کے ہدف کو، مجلس اعضا کے ہدف کو ذہن میں رکھ کر کے انسان مجلس میں شرکت کرے. اور ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ بات کی مقدمتا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب جس آیت کی تلاوت کی تھی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، آفاقی نشانیاں بھی، انفسی نشانیاں بھی، یعنی اس عالم میں بھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور تمہاری نفوس میں، تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے. کیوں؟ تاکہ ثابت ہو سکے کہ خداوند متعال کیا ہے؟ حق ہے. اور کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ خدا ہر چیز پر شاہد ہے؟ یہ بات کافی ہونی چاہیے انسان کے لیے کہ خدا ہر چیز پر شاہد ہے. دیکھیں قرآن مجید کا توحید کے مسئلے میں اپنا ایک خاص اسلوب ہے، خاص روش ہے قرآن مجید کی توحید کے مسئلے میں. توحید کو قرآن مجید بدیہی سمجھتا ہے. بدیہی یعنی کیا؟ یعنی ایسا وجود جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود روشن ہو، ایسا وجود.
جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو. قرآن مجید خداوند متعال کے وجود پر برہان قائم نہیں کرتا ہے, عقلی دلیلوں کو پیش نہیں کرتا ہے, بلکہ کیا کرتا ہے قرآن مجید؟ بندگان خدا کو, لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں, اور یا خداوند متعال کی صفات کو بیان کرتا ہے قرآن مجید. تو قرآن مجید خداوند متعال کے وجود کو بدیہی سمجھتا ہے, ایسا وجود جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو. قرآن مجید نے خداوند متعال کی کیا معرفی کی؟ اللہ نور السماوات والارض, خدا آسمان و زمین کا نور ہے. انسان, توجہ رکھے گا, انسان کسی بھی چیز کا منکر ہو جائے, کسی بھی چیز کا, نور کا منکر ہو سکتا ہے؟ نور کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ بھائی تمام چیز اگر روشن ہے کس وجہ سے؟ نور کی وجہ سے. یہ امام بارگاہ بھی روشن ہے, کیسے؟ اس لائٹ کی وجہ سے. اگر یہ لائٹ نہ ہو تو اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ تاریکی ہو جائے گی. خورشید کے ڈوبنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عالم میں تاریکی چھا جاتی ہے. تو خداوند متعال کا وجود کیسا ہے؟ ایسا جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو, ایسا وجود جس کو کہا جاتا ہے بدیہی. خداوند متعال کا وجود کیا ہے؟ بدیہی. یعنی یہ البتہ قرآن مجید کی خاص روش ہے, خاص اسلوب ہے, لیکن فلاسفہ اور متکلمین خداوند متعال کے وجود پر برہان بھی قائم کرتے ہیں عقلی طور پر. اب عقلی طور پر خداوند کے وجود پر دلائل کو پیش کرنا اس کے الگ اپنے فوائد ہیں. مثلا کوئی عقلی طور پر خداوند متعال کے وجود کو سمجھے, پہچانے, تو کیا ہوگا؟ خود انسان کے ایمان پر اثر پڑے گا. اسے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر کوئی انسان عقلی طور پہ خدا کے وجود کو سمجھتا ہو تو انسان کے ایمان پہ اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اثر پڑے گا. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ خدا کے وجود پر اگر ہم عقلی دلیل رکھیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا. دوسرا فائدہ, کوئی ملحد, کوئی کافر آ کر آپ کے سامنے کہے کہ آپ لوگ خدا کو مانتے ہیں, صحیح, کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا دلیل پیش کریں گے اس کے سامنے؟ کوئی کافر آپ کے سامنے کہے آ کے کہ آپ لوگ خداوند متعال کو مانتے ہیں, کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ کوئی دلیل تو پیش کیجیے, اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. تو کافر کے سامنے ہم کیسے دلیل پیش کریں گے؟ قرآن سے پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن کو تو ابھی وہ مانتا ہی نہیں ہے. روایات سے پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ روایات کو بھی نہیں مانتا. بھائی ہمیں دلائل پیش کرنے ہی اس لیے کہ وہ قرآن اور روایات پہ ایمان لے کر کیا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو اگر کوئی کافر آ کے آپ کے سامنے کہے کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے, تو کیا پیش کریں گے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. تو فلاسفہ ایک برہان قائم کرتے ہیں جو فلسفے میں سادہ ترین, علم کلام میں سادہ ترین برہان ہے, جسے کہا جاتا ہے برہان نظم. برہان نظم سادہ ترین, جو جس میں بہت زیادہ فلسفی اصطلاحیں نہیں ہیں. سادہ برہان کہا جاتا ہے برہان نظم. برہان نظم, برہان نظم کیا ہے؟ دیکھیے, آپ فرض کیجئے کسی کمرے میں داخل ہو گئے, توجہ رکھیے گا, جیسے ہی آپ کسی کمرے میں, روم میں داخل ہوں گے, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمرہ جو ہے بالکل منظم ہے, مرتب ہے. بیڈ جہاں ہونی چاہیے وہاں پر ہے, الماری جہاں ہونی چاہیے وہاں پر ہے, گھڑی, تمام چیزیں مرتب ہیں. تو جب انسان ایک منظم کمرے کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کسی نے اس روم کو, اس کمرے کو کیا کیا ہے؟ منظم کیا ہے. ورنہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی منظم نہ کرے اور اپنے آپ تمام چیزیں یہ منظم ہو جائیں. صحیح. اب ذرا انسان اس عالم کو دیکھے, اس کائنات کا مشاہدہ کرے. اس کائنات میں نظم قائم ہے یا نہیں قائم ہے؟ یہ کائنات, یہ عالم منظم ہے یا نہیں ہے؟ بھائی منظم ہے. کب رات ہونی ہے, کب دن ہونا ہے, کب سورج نکلنا ہے, کب گرمی ہوگی, کب سردی ہوگی, تمام چیزیں اس عالم میں کیا ہے؟ منظم. اور ہر منظم چیز کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ناظم کی. اور اس ناظم کو ہم کہتے ہیں خدا.
توجہ فرمانے. تو ہر منظم چیز کو ضرورت ہے کس کی؟ ناظم کی. دیکھیے ہر نظم کو ناظم کی ضرورت ہے اور خداوند متعال کیا ہے؟ ناظم ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ منظم ہے. ہر منظم چیز کو ناظم کی ضرورت ہے. یہ کائنات منظم ہے تو اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ناظم منظم کرنے والا ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کیا؟ خدا. تو یہ عقلی طور پر یہ برہان ہے جسے کہتے ہیں برہان نظم. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو یہ برہان نظم. اب اس برہان نظم سے بہت ساری خدا کی صفات بھی ظاہر ہوتی ہیں. مثلا آپ کسی نظم کو دیکھیں, حتی شاعری کی کوئی نظم, آپ شاعری کی جب نظم کو دیکھتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہ بات تو دیکھیے ذہن میں آتی ہی ہے کہ کوئی اس کا شاعر ہوگا, کوئی اس کا شاعر ہے. اس کے علاوہ اور کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ اس کے علاوہ بات ذہن میں آتی ہے شاعر کا علم نظم میں ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے میر انیس کی مرثیہ دیکھی, آپ نے میر انیس کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ غالب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ غالب کی غزلوں سے آپ کس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں؟ غالب کے علم کا. میر انیس کی مرثیوں سے کس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں؟ میر انیس کے علم کا. اب انسان ذرا اس عالم کا مشاہدہ کرے, مطالعہ کرے, خدا کا علم اس عالم میں ظاہر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بھئی کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ ایک اور ایسا عالم خلق کر سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ تو ایک صفت ظاہر ہوتی ہے خدا کی کیا؟ برہان نظم سے علم. قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے, خدا کا قادر ہونا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اس عالم کی نظم دیکھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. حکمت ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ حکمت ظاہر ہوتی ہے. بھئی انسان خود ہی اپنے اس چھوٹے سے بدن کا ذرا مطالعہ کرے, کتنی حکمت ہے اس کے اندر. مثلا اگر آپ کا یہ دہن, یہ منہ اگر تر نہ ہونا تو کیا ہوگا؟ نہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی چیز کھا سکتے ہیں. اب اس کے پیچھے کتنی حکمت ہے خدا کی کہ خدا نے انسان کے دہن کو تر رکھا ہے. اگر یہ تر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ انسان کسی چیز کو کھا سکتا تھا نہ گفتگو کر سکتا تھا. تو اسی طریقے سے بہت ساری خداوند متعال کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. کیسے؟ اسی برہان نظم سے. البتہ عرض کرو کہ دیکھیے عقلی طور پر صرف خدا کے وجود پر برہان قائم کرنا کافی نہیں ہے. عقلی طور پر صرف خدا کو سمجھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا, بلکہ عقلی طور پر خدا کو سمجھا ہی کیوں جاتا ہے؟ تاکہ یہ جو علم ہمارے لیے جو واضح ہوا ہے وہ عقل سے ہمارے دل تک پہنچ سکے. اگر علم عقل تک ہی محدود ہو تو وہ صرف علم ہے, لیکن جب یہی علم انسان کے دل میں اتر جاتا تو اسے کہتے ہیں ایمان. توجہ فرمائیں, تو ایمان کیا ہے؟ جب وہ علم انسان کے دل تک اتر جائے. تو دیکھیے خداوند متعال کا میں نے عرض کیا وجود ہے بدیہی, یعنی ایسا وجود جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو. اب دیکھیے توحید عرض کیا جاتا ہے کہ فطری ہے. فطرت کو انسان سمجھتا ہے نا. توحید کیا ہے؟ فطری ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ, ہر مولود کس چیز پہ پیدا ہوا ہے؟ فطرت پر. وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت توحید. فطرت توحید ہے. دیکھیے خدا شناسی فطری ہے. انسان فطرتاً خدا شناس ہے. خدا کو انسان پہچانتا ہے فطرتاً. ہوتا کیا ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر حجاب پڑ جاتے ہیں, اس کی فطرت محجوب ہو جاتی ہے. جب پردے پڑ جاتے ہیں انسان کی فطرت کے اوپر تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا منکر ہو جاتا ہے, انکار کرتا ہے خدا کے وجود پر. تو خدا شناسی فطری ہے. فطرتاً انسان خدا کو پہچانتا ہے. حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کے بعد سے ایک
ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے امام سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ تو امام نے اس سے کہا تم کبھی کشتی پہ سوار ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں کشتی پہ سوار ہوا۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ کشتی نزدیک ہو غرق ہو جائے، ڈوبنے لگے؟ کہا اتفاقاً ایسا بھی ہوا ہے۔ کہا جس وقت یہ کشتی غرق ہو رہی تھی کیا اس وقت بھی تمہیں کوئی امید تھی؟ کوئی امید تھی کہ ابھی بھی کوئی تمہیں نجات دے سکتا ہے؟ کہاں امید تو تھی۔ کہا اسی امید کو تم کہتے ہیں خدا ہے؟ جب تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں سے خدا کی امید شروع ہوتی ہے۔ تو انسان میں نفس ہے کہ انسان فطرتاً خدا شناس ہے۔ اب وہ شخص کیسے متوجہ ہوا خدا کی طرف؟ جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اس کی فطرت بیدار ہوئی، فطرت اس کی بیدار ہوئی۔ تو ہوتا کیا انسان کی فطرتیں پردے پڑ جاتی ہیں۔ تو خدا شناسی کیا ہے؟ فطری ہے۔ خدا طلبی بھی فطری ہے۔ فطرتاً انسان کیا ہے؟ خدا طلب ہے انسان۔ یہ جو دنیا میں اتنی تحقیق ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ لوگ تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بھئی لوگ کہاں کس چیز کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ایک معنی میں فلسفہ اور کلام خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتا ہے ایک معنی میں، بلکہ یہ فطرت توحیدی تھی، یہ خدا طلبی کی فطرت تھی جس کی خاطر یہ فلسفہ اور کلام وجود میں آیا ہے۔ یہ فلسفہ اور کلام فطرت الہی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ تو خدا شناسی فطری ہے، خدا طلبی فطری ہے، خدا پرستی بھی فطری ہے، خدا پرستی بھی فطری ہے۔ انسان فطرتاً خدا پرست ہے، فطرتاً۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بت پرستی ہوتی ہے۔ بت پرستی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہوتی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ خورشید پرستی ہو رہی ہے، دریا پرستی ہو رہی ہے، نہ جانے کس چیز کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ ہو کیوں رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ انسان کے وجود میں خدا نے رکھا تھا پرستش، انسان کے وجود میں خدا نے رکھا تھا کیا؟ عبادت کرنا۔ یہ فطرتاً چاہتا ہے عبادت کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ معبود حقیقی کو انسان فراموش کر دیتا ہے اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ تو خدا پرستی بھی فطری ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ معبود حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے اور نہ جانے بت پرستی میں، دریا پرستی میں، خورشید پرستی میں کن چیزوں کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ کیسے؟ انسان فراموش کر دیتا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں انسان کی فطرت کے اوپر۔ تو کیا ہے؟ خدا شناسی فطری ہے، خدا طلبی فطری ہے، اور خدا پرستی بھی کیا ہے؟ فطری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں بہت ساری چیزیں فطری ہیں، ہم لوگ غافل ہیں، بہت ساری چیزیں فطری ہیں۔ سکون کا طلب کرنا فطرتاً انسان کی فطرت میں، فطرتاً انسان چاہتا ہے سکون کو حاصل کرے۔ سکون طلبی کیا ہے؟ فطری ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہا ہے انسان دنیا کے پیچھے؟ سوچ رہا ہے کہ اگر میں دنیا کو حاصل کر لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ مال و دولت اگر میں نے حاصل کر لیا تو کیا ہوگا؟ سکون مل جائے گا۔ اسی خاطر انسان جاتا ہے مال و دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ اب مال و دولت کے پیچھے بھاگے، مال و دولت حاصل کر لی، کیا ہوا؟ سکون پھر بھی نہیں ملا، سکون حاصل نہیں ہوا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نشے میں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ؟ نہ جانے لوگ شراب پینے لگتے ہیں، ڈرگز، اتنی مہنگی ڈرگز لیتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ سکون چاہتے ہیں، سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سکون کی خاطر انسان کیا ہوتا ہے؟ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان فطرتاً چاہتا ہے سکون طلبی، سکون کو انسان فطرتاً چاہتا ہے، لیکن خداوند کے متعلق نے کیا فرمایا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خدا کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں میں سکون ڈالے گا۔ یہ خدا کا
ذکر ہے جو تمہارے دلوں میں سکون ڈالے گا، اطمینان ڈالے گا، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں دنیا حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ سکون ملے گا، نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب نشے سے بھی سکون نہیں ملا، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آخری میں بہت سارے لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ خودکشی، سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ سکون نہیں ملتا ہے تو پھر نہیں کر لیتے ہیں۔ توجہ فرمانا ہے۔ تو انسان فطرتاً سکون چاہتا ہے، انسان بنا سکون کے دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن عارف انسان کس چیز میں سکون حاصل کرتا ہے؟ جو خدا شناس ہے، کیسے اسے سکون ملتا ہے؟ پوری رات ایک ایک سجدے میں گزار دیتے ہیں، پوری رات ایک ایک رکوع میں، پوری رات قیام میں گزارتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کا حقیقی سکون انہیں مل رہا ہے۔ تو انسان فطرتاً چاہتا ہے سکون۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، کمال طلبی، فطرتاً انسان چاہتا ہے کیا؟ کمال کو حاصل کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ غلطی، جس میں کمال نہیں ہوتا ہے اس کو کمال سمجھ لیتا ہے، جس میں کمال نہیں ہوتا ہے انسان اس کو سوچتا ہے کہ یہ کمال ہے، اور کمال حقیقی سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ یزید کس چیز میں کمال کو دیکھ رہا ہے؟ سوچ رہا ہے وہ اگر بدر کا انتقام لے لے گا تو اس وہ کمال تک پہنچ جائے گا۔ یزید یہی سوچ رہا ہے نا، کیوں امام حسین کو قتل کر رہا ہے؟ کمال تک پہنچیں گے کیسے؟ فرزند رسول کو قتل کر کے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر کے سوچتے ہیں کہ کمال تک پہنچے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جان دے کے کمال تک پہنچتے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں کہ قتل کر دیں گے تو کمال تک پہنچیں گے، لیکن حسین نے کیا کیا؟ امام نے کیا کیا؟ جان دے کے کمال تک پہنچے، شہادت پیش کی، کمال تک پہنچے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی، عقلی طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کی تھی برہان نظم توحید کے اوپر۔ اس کے بعد عرض کیا کہ فطرتاً انسان خدا شناس ہے، خدا طلب ہے، توحید جو ہے وہ فطری ہے۔ دیکھیں توحید جو ہے بہت سخت ہے، توحید واقعاً بہت سخت ہے۔ موحد حقیقی اس دنیا میں پیدا ہو بہت سخت کام ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، توحید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی بھی چیز میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا احد ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے توحید کا مطلب۔ توجہ فرمانے تو توحید کیا ہے؟ فطری۔ میں نے عرض کی توحید بہت سخت ہے، سخت، اتنی آسان ہے نہیں۔ موحد حقیقی اس دنیا میں پیدا ہو بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ موحد حقیقی، نہ جانے کتنے سارے کلمات، کتنے سارے جملات ہم لوگ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو شرک ہے، شرک ہے یہ سب، بہت سارے جملات، بہت سارے جملات۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی اگر نہ ہوتا تو یہ ہماری مشکل حل نہ ہوتی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم لوگ اپنی زندگی میں روزمرہ میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر فلاں شخص نہ ہوتا، کسی مسئلے میں گرفتار ہو گئے، کسی نے حل کر دیا، اور سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ البتہ یہ تو شرک جلی ہے، شرک خفی بھی نہیں ہے۔ شرک جلی کہتے ہیں جو شرک ظاہر ہو، شرک خفی کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو دل میں، تو یہ تو شرک جلی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے جملات، بہت سارے کلمات ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو شرک ہے، شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں۔ اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں، اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں خدا اور رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ قرآن کیا ہے؟ کافر سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر کے آؤ۔ ایمان لانے والوں، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر کے آؤ۔ تو اس کا مطلب ایمان کے درجات ہیں، درجات ایمان کے۔ تو میں نے اس کا توحید جو ہے بہت سخت ہے، موحد حقیقی پیدا ہو بہت سخت ہے۔ موحد حقیقی کون ہے؟ سلمان، سلمان ہے موحد حقیقی۔ موحد حقیقی کون ہے؟
حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. یہ ہے معاہدے حقیقی. ورنہ ہم لوگ اپنے دلوں میں اگر یہ رکھیں کہ فلاں انسان جو ہے نا، جو اس منصب پر ہے، اس کرسی پہ ہے، اس تک ہماری کسی طرح سے رسائی پہنچ جائے تو بہت سارے ہم کام اپنے انجام دے جائیں گے. شرک ہے یہ. کوئی کسی کا کام انجام نہیں دیتا، کوئی کسی کا کام انجام نہیں دیتا. صرف خدا ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے. صرف خدا ہے. یہ سب انسان کو ان چیزوں سے بچنا ہے. ان شرک آمیز جملات سے ہمیں بچنا ہے. تو جب انسان اب یہ معاہد حقیقی پیدا ہوگا کیسے ہم اہل توحید بنیں گے. کوئی اگر کہے نا کہ میں اہل توحید ہوں تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اہل توحید سمجھ اہل توحید کون ہے؟ عرض کیا سلمان ہے اہل توحید. حضرت ابو الفضل عباس یہ ہے اہل توحید. ایک معنی میں ہم سب شاید شرک میں مبتلا ہوں. اگر شرک جلی میں نہیں ہوں تو شرک خفی میں تو ہوں گے ہی. توجہ فرما دیں. تو موحد حقیقی بننا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنی اسی فطرت کی تربیت کرنی ہے. اسی فطرت کی جو خداوند متعال نے انسان کو فطرت دی ہے. دیکھیے فلسفے اور عرفان کا ایک فرق ہے. صلوات پڑھیں. ایک فلسفر جو ہوتا ہے فلسفی، وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے. فلسفے کا کام کیا ہے؟ عقلی طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنا. یہ فلسفے کا کام ہے. علم کلام کا بھی یہی کام ہے. عقلی طور پر دلائل کو پیش کرنا کہ انسان ایمان لے کر دیا. لیکن عرفان کا کیا کام ہے؟ عرفان کا کام یہ نہیں ہے. عرفان کا کام یہ ہے کہ عرفان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا مشاہدہ کرو. آؤ اپنے رب کا مشاہدہ کرو. فلسفے اور عرفان میں یہ فرق ہے. ایک مباحثہ ہوا ایک فلسفی اور عارف کا. مباحثہ ہوا تھا. کافی دیر تک چلا یہ ان کا مباحثہ. جب مباحثہ ختم ہو گیا تو وہ جو فلسفی تھا وہ اپنے شاگردوں کے پاس چلا گیا. یہ جو عارف تھا یہ اپنے شاگردوں کے پاس چلا گیا. دونوں کے شاگردوں نے سوال کیا بھائی مباحثہ ہوا کیا رہا؟ تو عارف سے پہلے پوچھا گیا مباحثہ ہوا کیا ہوا مباحثے میں؟ تو عرض کیا کہ جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، توجہ رکھیے گا، جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں نا وہ چیز وہ لوگ جانتے ہیں. جس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا ان کے پاس اس چیز کا علم ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. جس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. فلسفی سے پوچھا گیا، فلسفر سے مباحثہ کیا تھا کیا رہا؟ کہا کہ جو ہم لوگ جانتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں. جو ہم جانتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اس چیز کا. تو فلسفے اور عرفان کا کیا فرق ہے؟ فلسفہ عقلی طور پہ خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور عرفان دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا مشاہدہ کرو. رب کا مشاہدہ کرو، خداوند متعال کو دیکھو. عرفان اس چیز کی دعوت دیتا ہے. اگر کسی عارف شخص کو، خدا شناس شخص کو، جب انسان دیکھیے اپنی فطرت کی تربیت کرتا ہے نا، انسان کی جب اس فطرت توحیدی کی تربیت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے وجود میں عشق پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے وجود میں؟ عشق الہی انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے. کب؟ جب انسان اس فطرت کی تربیت کرتا ہے. عارف خدا شناس، اگر کسی خدا شناس عارف شخص کو جنت دی جائے نا، کہا جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور رہو ہمیشہ جنت میں، لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہاں پہ عشق الہی نہیں ہے. تمہیں عشق الہی سے دور رہنا ہوگا. عشق الہی نہیں ہوگا، بنا عشق کے تم جنت میں چلے جاؤ رہو. تو جو عارف ہوگا وہ ایسی جنت میں نہیں جائے گا.
ایسی جنت میں نہیں جائے گا جو عارف شخص ہوگا کہ خدا کا عشق نہ ہو لیکن تمام نعمتیں ہوں، حور ہو، قصور ہو، سب کچھ ہو، لیکن کیا ہے؟ عشق نہیں ہے۔ عارف ایسی جنت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ کیا اس کے مقابل میں کہا جائے کہ اگر تمہیں عشق الہی، خدا کا عشق چاہیے تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جہنم میں جانا ہوگا۔ اور جہنم میں بھی کہاں جانا ہوگا؟ وادی سقر میں۔ وادی سقر میں جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے سقر۔ امام خمینی نے اپنی کتاب جیل حدیث میں اس وادی کا ذکر کیا، وادی سقر، جہنم کی سخت ترین وادی، اس کا نام ہے کیا؟ سقر۔ روایت نقل کی ہے امام خمینی نے اپنی کتاب جیل حدیث میں کہ اس وادی نے ایک مرتبہ خدا سے اجازت مانگی کہ خدا مجھے اجازت دے کہ میں سانس لے سکوں۔ سانس لینے کی اجازت مانگی اس وادی نے خدا سے۔ جب اس وادی سقر نے سانس لی نا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا جہنم جل اٹھا۔ اتنی سخت ہے وادی سقر۔ اور کون لوگ جائیں گے اس میں؟ سورہ مدثر، ما سلککم فی السقر، کون سی چیز تمہیں لے کے آئی سقر میں؟ کیسے تم لوگ پہنچے یہاں؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ ہم لوگ کیا تھے؟ نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کہاں پہنچے گا؟ وادی سقر میں۔ اور عرض کیا کہ کتنی سخت ہے وادی سقر۔ تو ممکن ہے دیکھیے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن اصل حقیقت نماز سے پوری طرح سے غافل ہیں۔ ممکن بھئی کربلا میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جو دشمن آئے تھے امام حسین کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ شمر کیا نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ روایت میں ہے کہ شمر نماز شب بھی پڑھتا تھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ وادی سقر میں یہ جائے گا نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت نماز سے غافل ہے۔ حقیقت نماز سے کیا ہے؟ غافل ہے پوری طرح سے۔ تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ نہیں پڑھ رہے ہیں پھر تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ممکن ہے وہ چلے جائیں سفر میں، نہیں پڑھ رہے ہیں پھر تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عارف شخص کو اگر جنت دی جائے اور شرط یہ ہو کہ عشق الہی نہیں ہوگا تو عارف شخص ایسی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے مقابل میں اگر کہا جائے کہ اگر عشق الہی چاہیے تو کیا کرو؟ وادی سقر میں جاؤ، تو عارف شخص جو ہوگا وہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا۔ عشق خدا کو پانے کے لیے عارف وادی سقر میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں راضی ہو جائے گا عارف وادی سقر میں جانے کے لیے؟ کہ اگر عشق الہی چاہیے ہوگا تو کیوں؟ کیونکہ عشق الہی کی حرارت اتنی زیادہ ہے نا کہ وادی سقر کو بھی عشق الہی جلا دے گا۔ توجہ فرما رہے؟ عشق الہی کی حرارت اتنی زیادہ ہے جو ایسی وادی سقر جس سے جہنم جل اٹھے، عشق الہی اس وادی کو بھی جلا دے گا۔ یہ عشق ایسا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ عشق کا پیدا کیسے ہوگا؟ جب انسان اپنے نفوس کی تربیت کرے گا تب یہ عشق پیدا ہوگا۔ اور عشق کا بہترین منظر کہیں دیکھنا ہو نا تو آئیں کربلا میں۔ عشق کا بہترین منظر، عشق کی بہترین مثال ہے کربلا۔ کیسے کیسے عاشق ہے کربلا میں، کیسے کیسے عاشق ہے۔ اصحاب کا کیا عشق ہے؟ کیا کہا کہ اگر ہمیں 1000 بار بھی قتل کیا جائے تو بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی بیعت سے دور نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق الہی میں یہ لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ شب عاشور حضرت قاسم نے کیا عاشقانہ جملہ کہا تھا، کیا عاشقانہ جملہ۔ جب امام حسین نے پوچھا نا
قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کیا جواب دیا قاسم نے؟ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق میں غرق ہو چکے ہیں۔ کیا عشق ہے اکبر کا اور کیا عشق ہے عباس کا؟ کیا عشق ہے عباس کا؟ روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس خیمے میں آئے نا پانی کو لینے کے لیے، مشق لینے کے لیے، تو عباس نے کیا منظر دیکھا، عجب منظر دیکھا عباس نے۔ پیاس کا کیا عالم تھا یہ عباس نے دیکھا، عباس نے دیکھا اس چیز کو۔ دیکھیے جہاں پر مشق ہوتی ہے نا وہاں کی جو زمین ہوتی ہے وہ تر ہوتی ہے، جہاں پہ مشق ہوتی ہے۔ عباس نے دیکھا جہاں پہ مشق ہے نا وہاں پہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے اپنے کرتوں کو اوپر اٹھا رکھا ہے اور شکم کے بل کہہ رہے ہیں العطش العطش۔ عجب منظر دیکھا عباس نے پیاس کا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس بات کا کہ کیوں عباس نے کہا تھا حسین سے کہ مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ عباس نے پیاس کا کیا منظر دیکھا تھا، سکینہ کی پیاس کا کیا منظر دیکھا تھا عباس نے۔ اور سلام ہو عباس کی وفا پر کہ عباس نے کس شان کے ساتھ دریا پہ قبضہ کیا، عباس نے کس شان کے ساتھ دریا پہ قبضہ کیا، لیکن پیاسے نے اپنے لبوں کو تر نہ کیا۔ عباس نے اپنے لبوں کو تر نہ کیا بلکہ مشکیزہ کو بھرا اور خیام کے طرف چلے ہوئے۔ عباس خیام کے طرف چلے۔ عباس کی صرف ایک آرزو ہے، عباس کا صرف ایک عشق ہے، یہ کہ عباس یہ پانی خیام تک پہنچا دے، عباس یہ پانی خیام تک پہنچاتے۔ عباس کے بازو بھی قلم ہو گئے تھے لیکن عباس کو اس کی بھی پرواہ نہ تھی۔ عباس خیام تک دیکھے تب تک بڑے سے جب تک یہ مشکیزہ سلامت تھا۔ جب اس مشکیزے میں تیر لگ گیا نا، جب پانی بہ گیا تو اس کے بعد عباس خیام کے طرف نہیں بڑھے بلکہ عباس وہی رک گئے، عباس وہی رک گئے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین آئے، امام آئے، اپنے بھائی کے جنازے کو اپنی زانوں پہ رکھا، عباس سے فرمایا عباس کوئی آرزو ہے تمہاری؟ کہا ہاں آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس نے کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں عزیزان محترم، عباس کا لاشا خیمے میں نہیں گیا، عباس کا لاشا خیمے میں نہیں گیا۔ بس ایک دو جملے اور، مجلس تمام۔ جب اہل حرم کو رہائی ملی نا، جب اہل حرم رہا ہو گئے، تمام اسباب آنے لگے، جو لٹا ہوا سامان تھا وہ آنے لگا۔ بیبیوں کی چادر آئی، بیبیوں نے اپنی چادر لے لی، لیکن ان چادر میں دو ننھی ننھی سی بالیاں بھی تھی۔ رباب نے ان بالیوں کو اٹھایا، ماتم کیا، لیکن اب وہ بالیاں پہننے والی موجود نہیں ہے۔ ہائے سکینہ کہ جس کو سب سے زیادہ جلدی تھی وطن جانے کی، اب جب سب وطن جا رہے ہیں تو یہ سکینہ زندان شام میں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جب یہ قافلہ دوبارہ کربلا پہنچانا تو تمام بیبیاں امام حسین کی قبر پہ گئی، امام کی قبر پہ گئی، تمام بیبیاں ماتم کیا اور پوچھتی تھی کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگ بتاتے تھے کہ یہ حسین کی قبر ہے۔ پوچھتی تھی یہ کس کی قبر ہے؟ بتاتے تھے کہ یہ اکبر کی قبر ہے۔ پوچھتی تھی یہ کس کی قبر ہے؟ کوئی کہتا تھا یہ اصغر کی قبر ہے۔ پھر پوچھا کہ میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے کہا عباس چچا عباس کی قبر نہر کے کنارے ہے۔ اب زینب عباس کی قبر پہ گئی ہے، تمام بیبیاں عباس کی قبر پہ گئی ہے۔ آخری جملہ مجلس تمام، لیکن عباس کی جب قبر کو دیکھا تو عجیب جملہ کہا یہ میرے بھیا عباس کی قبر ہے یا کسی بچے کی قبر ہے؟ ہاں عزیزان محترم، عباس کی قبر ایسی لگی تھی کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو۔ سلام ہو عباس کی وفا پر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین مومنات کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں آسان کر دے۔ بارے پروردگار جو اس مجلس میں حاضرین ہیں ان کی جو بھی شرعی حاجتیں ہیں انہیں پورا فرما دے۔ خدایا ہماری زندگی کو زندگی توحید بنا دے، ہمارے لیے علم اور معرفت کے دروازوں کو کھول دے۔ بارے پروردگار تمام دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب